آپ اس عالم کی عزت کریں گے جس کا نام شو ہو جائے، شہرت مل جائے، یا آپ اس عالم کی محبت کریں گے جو آپ کی مسجد کا امام یا خطیب ہوتا ہے؟ لیکن یہ بھی بات میں نے ویسے جھوٹی کہہ دی ہے، اب تو مسجد کے امام کی کوئی عزت کرتے ہی نہیں ہے، بلکہ وہاں کا صدر، وہاں کا ناظم، وہاں کا وہ سیکٹری صاحب، وہ تو سمجھتے ہیں کہ ہم مسجد کے مامے چاچے ہیں، جبکہ مسجد کا نہ کوئی ماما ہوتا ہے نہ مسجد کا کوئی چاچا ہوتا ہے، جتنا بڑا ہوگا وہ اتنا بڑا مسجد کا خدمت گزار ہوگا۔ مسجد کی خدمت کی جاتی ہے، مسجد کے اندر آ کر صدارت نہیں کی جاتی۔ صدارت مسجد میں صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ وہ ہارون الرشید نے اپنی زبیدہ بیوی سے کہا نا کہ صبح فجر ہونے سے پہلے پہلے میری سلطنت سے نکل جاؤ، نہیں تو تمہیں تینوں طلاقیں۔ معاملہ بڑا زیادہ گمبھیر ہوا کہ یہ کیا کہہ دیا، فجر سے پہلے پہلے اتنی بڑی سلطنت سے بھلا آپ کی زوجہ کیسے نکل سکتی ہے؟ تو اس وقت امام صاحب حیات تھے، آپ کی بارگاہ میں مسئلہ پیش کیا گیا، کہا اسی وقت مسجد میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ مسجد میں کسی کی سلطنت نہیں ہوتی، مسجد میں صرف خدا کی سلطنت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو مساجد ہیں، علماء کی عزت، علماء کا ادب، علماء کا احترام، حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا چار ہونا، پانچواں نہ بننا۔ حضور کیا فرمایا؟ یا عالم بن جاؤ، کیا بنو؟ عالم بن جاؤ، اگر عالم بھی نہیں بنے تو طالب علم بن جاؤ، دین کا طالب علم، یہ بھی نہیں بنا تو علماء کی خدمت کرنے والے بن جاؤ، یا ان سے محبت، خدمت بھی نہیں کر سکتے تو ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ کہا چار بن جانا، یا عالم، یا طالب علم، یا ان کا خدمت گزار، یا پھر ان سے محبت کرنے والا۔ حضور پانچواں کیا فرمایا؟ ان سے نفرت کرنے والا کبھی نہیں بننا۔ تو کوئی بھی عالم دین ہے اس کے لیے اپنے دل میں نفرت پیدا نہیں کرنی، کہ ان کی جو نفرت ہے یہ انسان کو اسلام سے ہی دور کر دیتی ہے۔ تو اپنے بچوں کو یہ چیزیں آپ نے بچپن میں سکھانی ہے۔ عالم آ جائے، دسترخوان پر عالم بیٹھا ہو تو وہاں پر عالم سے پہلے کھانے کی اجازت نہیں ہے، پہلے عالم شروع کرے گا پھر بعد میں دوسرا کھائے گا۔ کسی مجلس میں بیٹھے، عالم سے آگے نہیں چلنا، عالم کا ادب کیسے کرنا ہے، عالم کا احترام کیسے کرنا ہے، کہ یہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے۔ دیکھیں اسلام نے عالم کو عزت کتنی دی کہ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ نے جب شام کی طرف وہاں کا عالم بنا کر بھیجا۔ توجہ، اب ایک طرف نبیوں کے سلطان، تاجدار ختم نبوت، آپ نے سواری کی لگام پکڑی اور حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو سواری پہ سوار کیا، اور پھر سواری کی لگام حضور نے خود پکڑی اور پکڑ کر مدینہ المنورہ کی آخری حد باہر تک چھوڑ کر آئے، اور رہتی دنیا تک اپنی امت کو بتا دیا کہ علماء کا احترام اور قدر یہ ہے کہ میں نبیوں کا تاجدار بھی اپنے امت کے ایک عالم کی سواری پکڑ کر ان کو چھوڑنے جا رہا ہوں۔ بات سمجھ آ گئی ہے نا؟ تو یہ آپ نے اپنی اولاد کو سکھانا ہے کہ عالم وہ ہے کہ جس کے چہرے کو دیکھے تو حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا گویا اس نے مجھے دیکھا ہے، اور فرمایا جس نے مجھے دیکھا ہے گویا اس نے حق تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ اور یہ بھی اپنی اولاد کو بتا دینا کہ عالم کا احترام یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا جو عالم کی مجلس میں بیٹھا، کدھر بیٹھا؟ عالم کی مجلس میں، فرمایا وہ ایسا ہی ہے جیسا میری مجلس میں بیٹھا، اور جو میری مجلس میں بیٹھا وہ حق تعالیٰ کی مجلس میں بیٹھا، وہ اللہ کی مجلس میں بیٹھا۔ یہ ادب، یہ احترام اپنی اولاد کو سکھائیے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العزت ایک بندے کی بخشش کرنا چاہے گا، رب فرمائے گا اے جبرائیل اس سے پوچھو کہ یہ دنیا میں کسی عالم سے محبت کرتا تھا؟ حضور نہیں کرتا تھا، یا اللہ نہیں کرتا تھا۔ اچھا اس سے پوچھو اس نے کبھی کسی عالم دین کی گفتگو سنی ہو؟ یا اللہ وہ کہہ رہا ہے نہیں سنی۔ کبھی کسی عالم دین کی زیارت کی ہو؟ نہیں کی۔ اچھا کبھی کسی عالم دین کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا ہو؟ یا اللہ کہتا ہے نہیں کھایا۔ رب فرمائے گا میں نے اسے بخشنا ہے۔ وہ بندہ عرض کرے گا مولا ہاں میں ایک ایسے بندے سے محبت کرتا تھا جو ایک عالم سے محبت کرتا تھا، عالم سے نہیں، عالم کے دوست سے محبت کرتا تھا۔ رب فرمائے گا میں نے اسی وجہ سے تیری بخشش فرما دی ہے، اسی وجہ سے۔ یہ عالم کا ادب، یہ احترام، یہ قدر پہچانے کہ جو عالم کے دوست سے محبت کرے اللہ اس کی بخشش کر دیتا ہے، تو جس کا تعلق ہی علماء کے ساتھ ہو اللہ اس کو کتنا قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ تو یہ آپ نے اپنی اولاد کو سکھانا ہے۔